باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ والائمة الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواحنا لہ الفدا اما بعد۔ ہماری گفتگو بحث امامت میں چل رہی ہے۔ اب تک جو آپ کی خدمت میں عرض ہوا وہ یہ کہ امامت کہ جس کا اعتقاد مکتب تشیع رکھتا ہے، یہ امامت قرآنی نظریہ ہے، شیعہ کا اپنا بنایا ہوا نظریہ نہیں ہے۔ اس مطلب کو ثابت کرنے کے لیے آیت امامت کی تفسیر آپ کی خدمت میں عرض ہوئی، اور امامت شیعی یعنی وہ امامت جس کا مکتب تشیع قائل ہے، اس کے اندر جتنے عناصر ہیں، مثلا عصمت کا پایا جانا، علم خاص کا ہونا، نص کا پایا جانا، یہ آیت امامت میں مفصل آپ کی خدمت میں عرض ہوا ہے۔ آج آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا ہے کہ جب یہ بات ثابت ہو گئی قرآنی اعتبار سے کہ امامت ایک قرآنی نظریہ ہے اور اس امامت میں عصمت کا ہونا ضروری ہے، یعنی جو بھی امام بنے گا اس کا معصوم ہونا ضروری ہے، تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ آیا واقعاً ہمارے پاس بعد از پیغمبر کوئی معصوم ہے یا نہیں ہے۔ اس کے اندر جو سب سے پہلی اور محکم دلیل ہمارے پاس موجود ہے وہ آیت تطہیر ہے کہ سورہ احزاب کی 33 نمبر آیت کہ جس کا آخری جز اس طریقے سے ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ خداوند متعال نے ارادہ کیا کہ تم سے رجس کو دور کرے اے اہل بیت، اور آپ کو اس طرح پاک کرے جس طرح پاک کرنے کا حق ہے۔ سب سے پہلے اس آیت سے ہم یہ ثابت کریں گے قرآنی اعتبار سے کہ یہ آیت عصمت پر دلالت کر رہی ہے۔ اہل بیت سے کیا مراد ہے یہ ہم بعد میں بحث کریں گے اس کے بارے میں۔ سب سے پہلے یہ مطلب ثابت کرنا ہے کہ اس آیت میں عصمت کا عنصر موجود ہے، یعنی یہ آیت واضح طور پر عصمت پر دلالت کر رہی ہے، پس جو بھی اہل بیت ہوگا وہ پھر معصوم ہونا چاہیے۔ اس آیت کے اندر چند چیزوں میں بحث کرنے کی ضرورت ہے تاکہ مطلب واضح ہو اور پتہ چلے کہ یہ آیت کس طریقے سے عصمت پر دلالت کر رہی ہے۔ مثلا اس میں ایک کلمہ جو موجود ہے وہ انما ہے، اس کے اندر بحث کرنا ضروری ہے، اور دوسرا جو کلمہ اس کے اندر موجود ہے یرید اللہ، یعنی ارادہ خدا ہے، خود ارادہ، اس کے اندر بحث کرنی ہے کہ خدا نے جو ارادہ کیا ہے وہ کون سا ارادہ ہے۔ لیذھب عنکم، یذھب یہ جو اذہاب ہے، دور کرنا ہے، یہ اس سے کیا مراد ہے یہاں پر۔ اسی طریقے سے الرجس، خود رجس سے کیا مراد ہے، یہ ایک مہم گفتگو ہے اس آیت میں۔ اہل البیت سے کیا مراد ہے، یہ تمام کلمات اس آیت کے اندر الگ الگ آپ کی خدمت میں مختصر طور پر عرض ہوں گے، اور ان تمام تفصیل کے بعد واضح طور پر آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ آیت کس طریقے سے عصمت پر دلالت کر رہی ہے۔ پہلا کلمہ اس میں انما ہے۔ انما یہ حصر پر دلالت کرتا ہے۔ اس آیت میں تھوڑے علمی نکات زیادہ ہیں، میں تقاضا کروں گا کہ آپ توجہ سے اس درس کو سنیں گے کہ انما حصر پر دلالت کرتا ہے۔ حصر کسے کہتے ہیں؟ مثلا مثال کے ساتھ ساتھ آپ کو سمجھاتا ہوں۔ مثلا آپ اگر آپ یہ کہیں کہ
فقط اور فقط زید میرے پاس آئے، تو یہ جو آپ نے جملہ ادا کیا ہے اس کو کہتے ہیں یہ جملہ حاصر رکھتا ہے، ہا صاد اور را، حاصر پائی جاتی ہے اس جملے میں۔ کیوں؟ کیونکہ فقط ایک فرد مد نظر ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ فقط ایک ہی مرد زید نام کا میرے پاس آئے، فقط زید آئے۔ پس انما جو ہے یہ ادات حصر ہے، حصر کے طور پر اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ یعنی اردو میں اگر انما کا ترجمہ کریں تو فقط کے ساتھ ترجمہ کیا جاتا ہے اس کا۔ اور یہ جو معنی ہے کہ انما حصر پر دلالت کرتا ہے، یہ تمام لغت کے علماء اس پر متفق ہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اختلافی نظریہ ہو کہ بعض کہہ رہے ہوں کہ انما حصر پر دلالت کرتا ہے اور بعض کہہ رہے ہوں کہ حصر پر دلالت نہیں کرتا، بلکہ تمام لغت اور ڈکشنری کے علماء جو ہیں وہ سارے قائل ہیں، اس بات کے متفق ہیں کہ انما حصر پر دلالت کرتا ہے۔ مثلا میں آپ کو لغت کے اعتبار سے تو کلمات آپ کی خدمت میں ذکر نہیں کر سکتا کہ ٹائم ہمارا تھوڑا ہوتا ہے۔ آپ ایک اہل سنت کے ایک جید عالم دین کا قول آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ جو صراحت کے ساتھ اس مطلب کو بیان کرتا ہے کہ یہاں انما جو ہے وہ حصر کے لیے آیا ہے۔ مثلا یوں بیان کرتا ہے ابن حجر حیثمی اپنی کتاب الصواعق المحرقہ میں اس طریقے سے بیان کرتا ہے کہ ثم هذه الآیہ منبع فضائل اہل البیت النبوی لاشتمالها على غرر مآثرهم والاعتناء بشأنهم۔ یہ مطلب میں بعد میں توضیح دوں گا، اس عبارت کو دوبارہ پڑھ کے اس کا ترجمہ اور توضیح دوں گا۔ ابھی جو میرا مورد نظر ہے عبارت وہ یہاں سے ہے کہ حیث ابتدأت بانما المفیدۃ لحصر ارادتہ تعالی، کہتے ہیں یہ آیت انما سے شروع ہوئی ہے اور یہ انما حصر کا فائدہ دیتا ہے اور خداوند متعال کے ارادے کو محصور کر رہا ہے، حصر کر رہا ہے کس کے اندر؟ فی امرہم علی اذہاب الرجس، کہ خداوند کیا کرے؟ اہل بیت کو دور رکھے رجس سے۔ اس میں یہ حصر انما پیدا کر رہا ہے اس امر کے اندر۔ پس یہ ایک قول آپ کی خدمت میں ذکر کر دیا، اور اس طریقے سے کہ آپ اگر رجوع کریں کتب اہل سنت کی طرف بھی اور لغت کی کتابوں کی طرف تو یہ مطلب صراحت کے ساتھ آپ کو مل جائے گا۔ پس انما حصر پر دلالت کر رہا ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا کلمہ ہے یرید اللہ، یعنی ارادہ خداوند، یہاں خداوند ارادہ رکھتا ہے۔ ارادہ یہاں کون سا رکھتا ہے خدا؟ کیونکہ ارادے کی دو قسمیں ہیں، ایک ارادہ تشریعیہ اور دوسرا ہے ارادہ تکوینیہ۔ ارادہ تکوینیہ اور ارادہ تشریعیہ اس کی اپنی اپنی تعریف ہے۔ مثلا ارادہ تکوینیہ وہاں پر کہا جاتا ہے کہ جہاں پر فعل اور فاعل کے درمیان کوئی واسطہ غیر کا موجود نہ ہو، وہاں کہتے ہیں یہ ارادہ تکوینی ہے۔ مثلا خداوند متعال نے ارادہ کیا کہ مخلوق خلق کرے، کائنات کو خلق کرے۔ اب خلق کائنات اور خداوند کے درمیان کوئی واسطہ درمیان میں نہیں ہے، لہذا ارادہ خداوندی ارادہ تکوینیہ یہاں پر کہلائے گا کہ خدا نے کائنات خلق کرنے کا ارادہ کیا، یعنی خدا کا یہاں پر جو ارادہ ہے وہ تکوینی ہے، کیونکہ خدا کے ارادہ یعنی خدا کے درمیان اور فعل کے درمیان یعنی خلق کائنات کے درمیان کوئی بھی واسطہ درمیان میں نہیں ہے۔ جب فاعل اور فعل کے درمیان کوئی واسطہ موجود نہ ہو تو اس وقت جو ارادہ کیا جاتا ہے وہ ارادہ تکوینیہ کہلاتا ہے۔ اسی کی آپ اپنی مثالیں بھی لے سکتے ہیں۔ مثلا آپ ارادہ کرتے ہیں کتاب کو اٹھانے کا، اب کتاب کو اٹھانے کا آپ جب خود ارادہ کرتے ہیں تو آپ کی جو ارادہ کیا ہے اس کے اندر
آپ یعنی فاعل ہیں اور فعل کتاب کا اٹھانا ہے، اس کے درمیان کوئی بھی واسطہ موجود نہیں ہے، پس آپ کا یہ ارادہ ارادہ تکوینی کہلائے گا۔ ایک ارادے کی قسم ہے کہ ارادہ تشریعیہ ہے۔ ارادہ تشریعیہ کیا ہے؟ فاعل اور فعل کے درمیان ایک واسطہ موجود ہوتا ہے، جہاں بھی واسطہ موجود ہو وہاں جو فاعل ارادہ کرے گا وہ ارادہ تشریعی کہلائے گا۔ مثلا خداوند متعال یہ ارادہ رکھتا ہے کہ جو مخلوقات ہیں خدا کی وہ اس کی عبادت کریں۔ اب یہاں پر خدا جو چاہ رہا ہے کہ عبد اس کی عبادت کرے، لیکن یہاں پر جو یہ ارادہ ہے خداوند کا وہ یہ ہے کہ عبد اپنے اختیار سے عبادت کرے۔ پس خدا چاہ تو رہا ہے کہ عبد عبادت کرے خدا کی، لیکن خدا یہ بھی چاہتا ہے کہ عبد اگر عبادت کرنا چاہتا ہے تو اپنے اختیار سے کرے۔ پس یہاں پر اب کیا ہے؟ غیر کا واسطہ آ گیا۔ ایک خداوند متعال کی ذات ہے اور ایک ہے عبادت کرنا، ان دونوں کے درمیان ارادہ عبد واسطہ بن رہا ہے، یعنی جب تک ارادہ نہ کرے عبد خدا اس عبادت کو نہیں چاہتا۔ خدا چاہتا ہے کہ عبد اگر عبادت کرے تو اپنے ارادے سے کرے۔ پس عبادت کے انجام دینے اور خداوند متعال کے ارادہ میں اور اس کی ذات کے اندر غیر کا واسطہ آ گیا۔ وہ کیا ہے؟ عبد کا ارادہ کرنا کہ وہ عبادت کرے۔ پس جب فاعل اور تحقق فعل کے اندر جب واسطہ آ گیا، اس موقع پر جو ارادہ کیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں یہ ارادہ تشریعیہ ہے۔ اس آیت میں کون سا ارادہ مراد ہے؟ انشاءاللہ یہ بعد والے درس میں آپ کی خدمت میں عرض ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔